خلق أجمعين. الحمد لله والصلاة على آلها والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد رسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الأطيبين الأطهرين الأنجلين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا سبحانہ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے، حوادث سے روزگار سے محفوظ اور معمون رکھے، سب کو طول عمر صحت و سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین بانیان مجالس، منتظرین ناظرین منبر، حق تعالیٰ سب کے رزق و جان و مال و اولاد میں وسعت و برکت عطا فرمائے. ان عزیزان نے مجالس کے انعقاد کی کوشش کی اور ان مجالس کو برپا کی، مسلسل کوشش کرتے رہے. جناب سیدہ صدیق کبریٰ سلام اللہ علیہ کی مظلومیت اور حقانیت اور صداقت کے اظہار کے لیے ان مجالس کو برپا کی. پروردگار صدیق کبریٰ سلام اللہ علیہ کے صدقے ان پر اپنی خصوصی نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. شب نو وقت کی کمی کے باعث کچھ طبیعت کی ناسازی کے سبب زیادہ بہتر انداز میں زیادہ مطالب بیان نہیں کر سکا. عزیزان نے، جوانوں نے مجھ سے خواہش کی کہ چند باتیں آج کی مجلس میں چونکہ اختتامی گفتگو ہے تو میں کوشش کروں گا کہ ان کی خواہش کے احترام میں چند باتیں عرض کرنے میں کامیاب ہو سکوں. تو مختصر کرتے ہوئے صرف اپنی گفتگو سے سلسلے کو استوار کرتے ہوئے جو سورہ مبارکہ شمس 91 نمبر سورہ قرآن مجید کا 15 آیتوں پر مشتمل، ان میں سے میں نے برابر 10 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں ذات اقدس الٰہ نے پہلی 7 آیتوں میں مسلسل 11 قسمیں اٹھائیں اور اس کے بعد 8ویں آیت میں پروردگار نے آخری قسم کی ماہیت و کیفیت کو بیان کیا. جو نویں آیت ہے اس سورہ کی ایک آیت میں پروردگار نے وہ روح مطلب کو بیان کیا اور جتنی قسمیں انہیں پروردگار نے قرآن حکیم سب سے زیادہ
اس ایک بات کو بیان کریں، قد افلح من زکاہا۔ عجیب ہے کہ آپ نماز عید الفطر جو ادا کرتے ہیں، نماز عید الاضحیٰ جو ادا کرتے ہیں، دونوں نمازوں میں تاکید ہے کہ آپ سورہ مبارکہ شمس کی تلاوت کریں، سورہ مبارکہ اعلیٰ کی تلاوت کریں، تاکید سال میں یہ دو نمازیں پڑھتے ہیں، آپ عیدین کی نمازیں پڑھتے ہیں، ان میں مستحب ہے اور تاکید ہے کہ آپ یہ دو صورتیں پڑھیں۔ کون سی یہ دو صورتیں؟ ایک سورہ شمس، ایک سورہ اعلیٰ۔ اور یہ عجیب ہے کہ دونوں صورتوں کا محور ایک بات ہے۔ سورہ مبارکہ شمس کے جو 15 آیتوں پر مشتمل ہے، اس کی 9ویں آیت میں پروردگار نے ایک بات کی جو سورہ کا محور ہے۔ اس سے پہلے قسمیں ہیں، پھر خدا نے ایک بات کہہ کے دنیا کی 8,500 سالہ انسانی تاریخ کی تہذیبوں میں سے ایک تہذیب، ایک تمدن، ایک قوم، ایک قبیلے، ایک ثقافت کی مثال دی، قوم سمود کی مثال دی 4 آیتوں میں۔ اور آخری آیت میں 15ویں آیت میں خدا نے قیامت تک آنے والے انسان کو ہوشیار کیا، فَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، کہ اللہ نے دنیا کی سب سے مضبوط قوم کو، جن کی تعمیرات اور ہر چیز ہر زاویے سے عدیم النظیر تھی، دنیا کی تہذیب یوں نابود ہوئی کہ اس کے نام و نشان کو پروردگار نے مٹایا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ ایک ساتھ 4 عذاب، قوم شعیب پر آگ کا عذاب آیا، قوم لوط پر پتھر کا عذاب آیا، دیگر اقوام پر، بنی اسرائیل، اس طرح سے ہر ایک پر الگ عذاب آتا رہا۔ فرعونیوں کو پانی کے ساتھ ہلاک کیا گیا دریا کے ذریعے سے، لیکن قوم سمود پر بیک وقت 4 عذاب ایک ساتھ آئے اور پوری قوم کو سفید ہستی سے نابود کر دیا۔ اور جرم کیا تھا؟ جرم ایک فرد نے انجام دیا، قدار بن سالف نے ان ناقہ صالح کی گونچیں کاٹی اور اس کے قتل کا سبب بنا۔ تو ایک فرد جو کہ باقی ساری قوم اس کے عمل پر راضی تھی، اس لیے پھر پوری قوم کی نسبت کہا گیا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا۔ ان سب نے جناب صالح کی تکذیب کی۔ جناب صالح نے فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا۔ یہاں پر جناب صالح کا نام ہے، یہ عجیب بلاغت قرآن ہے، کہا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ ناقہ خدا کا خیال رکھنا، اس کے گھاٹ کا خیال رکھنا، اس کے پانی پینے کی سیرابی کی جگہ کا خیال رکھنا، لیکن سب نے تکذیب کی، جھٹلایا۔ یہ جھٹلانا اس درجہ مسموم ہے کہ سورہ نون والقلم میں پروردگار نے جو 10-11 اوصاف بیان کیے، قدمی مرتبہ سے کہا کہ ایسے شخص سے قریب نہ جائیں، نہ اس کی بات سنیں، نہ اس کی بات کو اہمیت دیں، نہ اسے اپنا قرب عطا کریں، نہ اس کو اپنی رفاقت عطا کریں۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ۔ کذاب، کاذب کہتے ہیں جھوٹا، کذاب جو حد درجہ جھوٹا ہو، مکذب کہتے ہیں تکذیب کرنے والا، جو دوسروں کو سچوں کو جھوٹا قرار دے، اسے تکذیب کرنے والا کہا جاتا ہے۔ اور پیغمبر اکرم علیہ السلام سے کہا ہے، پوری فہرست جاری کی گئی، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ۔ اے میرے رسول، خبردار تکذیب کرنے والوں کی بات کو اہمیت نہ دیجیے گا، ان کی صحبت اختیار نہ کیجیے گا، انہیں ساتھ نہ بیٹھنے دیجیے گا۔ فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ وہ جو بات پہ قسمیں اٹھاتے ہیں، دین نے منع کیا، قرآن نے منع کیا، جھوٹی قسم کی بات نہیں کی، حتیٰ سچی قسمیں اٹھانا، سچی بات پر بار بار قسم اٹھانا، یہ بھی خدا کو پسند نہیں۔ فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، جو کمزور ہے، مناع للخیر، جو اچھے کاموں سے روکتا ہے، معتد، جو حد سے بڑھتا ہے، تجاوز کرتا ہے، اسیم، جو گنہگار، عتل بعد ذلک زنیم، عتل وہ کہ جو ہلکا ہے، بددینت ہے، بدخصلہ ہے، زنیم جس کے شجر نسب میں خرابی ہوئی۔ یہ تمام فہرست قرآن مجید سورہ قلم میں، اور عجیب ہے کہ کہاں سے شروع ہو یہ بات، نون والقلم وما یسطرون۔ نون یعنی ختمی مرتبات کو پروردگار نور
محبت کا اظہار ہے۔ اے میرے مصطفیٰ، اے میرے نور، القلم، قلم کی قسم وما یسطرون، اور جو اس سے لکھتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ ہرگز آپ مجنون نہیں ہیں۔ آپ کو جو کہا گیا ہذیان کی تہمت لگائی جا رہی ہے کہ نعوذ باللہ ان الرجل لیہجر، نعوذ باللہ خاکم بدن، کہ جب ختمی مرتبہ نے قلم و دوات مانگا تو آگے سے جسارت کی گئی، گستاخی کی گئی کہ نعوذ باللہ ایمان ہذیان بک رہا ہے۔ کہ نہ، آپ مجنون نہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ کو ہذیان نہیں ہو، بلکہ جو آپ کو بات کہہ رہے ہیں وہ خود دیوانہ ہے۔ اور پھر اس کے یہ اوصاف بیان کیے، فلا تطع المکذبین، فلا تطع کل حلاف مہین، ہماز مشاء بنمیم، ہماز جو ادھر کی بات اٹھا کے ادھر لے کے جاتا ہے، مشاء بنمیم جو غمخور، یہ تمام فہرست قرآن مجید نے بیان کی۔ اس آیت کے شان نزول میں جو مفسرین نے لکھا ہے ولید سے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں، لیکن پھر دوسرے مرحلے میں کب ختمی مرتبہ نے شخص کو خبردار کیا؟ جب ایک شخص ختمی مرتبہ کے قتل کے ارادے سے تلوار اٹھا کر آیا، اور جیسے پیغمبر اسلام کے پاس پہنچا تو ارادے قتل سے ختمی مرتبہ پوری یعنی جمال خدا کے مظہر پہلی مرتبہ آپ کے چہرے پر یوں جلال و برہمی اور حیبت کے آثار کو مشاہدہ کیا گیا، اور حضرت نے اس آنے والے فرد جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس کی ہتھیلی کی پشت پر زور سے ہاتھ مارا، اور یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم انتظار کر رہے ہو کہ تمہارے متعلق بھی وہی آیات نازل ہوں جو تم سے پہلے ولید سے متعلق نازل ہو چکی؟ خبردار کیا۔ اور تمام اہل مکہ جانتے تھے کہ ولید سے متعلق قرآن میں خدا کیا بیان کر چکا ہے۔ 11 الفاظ جو استعمال کیے یہ بدترین تعارف ہے، یعنی خود سب سے آخر میں وہ اتل بعد ذالک زنین، جس کے شجرہ نسب میں خرابی ہوئی۔ اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ بحار الانوار میں ملا باقر مجلسی نے کئی احادیث نقل کی ہیں امام ششم سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ چھٹے امام ششم فرماتے ہیں کہ جو میری جدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جو قاتل ہے، اس کے شجرہ نسب کو امام نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو اس شخص کا باپ ہے وہی اس کا ماموں ہے اور وہی اس کا نانا ہے۔ ایسا شخص سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے، بے ادبی کر سکتا ہے، ہجوم اکٹھا کر سکتا ہے۔ سمجھنا ہے سیدہ کون ہے؟ ذات سیدہ زہرا، عزت پروردگار، ناموس پروردگار، سر اس میں پروردگار، کس اہتمام سے، یعنی خود انسان حیران ہو جاتا ہے۔ 14 میں سے جو اہتمام سیدہ کے نور کو اس کائنات میں بھیجنے کے لیے کیا گیا، باقی 13 کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہے، نہ پیغمبر کے لیے، نہ علی کے لیے، نہ امام حسن اور امام حسین کے لیے، نہ امام سمانہ کے لیے۔ جو اہتمام سب سے پہلے مرحلے میں پروردگار نے جبرائیل کو بھیجا، ختمی مرتبہ تو وحی نازل کی کہ آپ خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ کے گھر سے تشریف لے جائیں اور ابو طالب عمران کے گھر میں بیتوتہ اختیار کریں۔ ایسا نہیں کہ فوراً سے معراج پر بلایا، نہ، معراج پر بلانے سے پہلے ختمی مرتبہ سے فرمایا کہ آپ جناب خدیجہ کے گھر سے چلیں اور جناب ابو طالب عمران اور فاطمہ بنت اسد کے گھر تشریف لے جائیں۔ اور 40 دن مسلسل پیغمبر نے جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں قیام کیا۔ اس شیخ عباس قومی نے بیت الاحزان میں صاحب مفاتیح الجنان، میں ان کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ یہ صفت الاسلام کا لقب ہے علماء کی دنیا میں، وہ شخصیت کے جن کے حرف کو معتبر مانا جاتا ہے۔ یہ عظیم الشان محدث شیخ عباس قومی صاحب مفاتیح الجنان مختلف کتب کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ختمی مرتبہ ابو طالب عمران علیہ السلام کے گھر تشریف لے کر گئے، 40 دن رکے، اور 40 دنوں میں باہر تبلیغ کے لیے نہیں جاتے تھے۔ 40 دن مسلسل پیغمبر کرام اسلام نے روزہ رکھا، دن میں روزہ رکھتے تھے اور ساری رات کھڑے ہو کر حق تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، دعا مناجات پر کسی سے گفتگو نہیں کرتے تھے۔ سحر کے لیے بھی جنت سے کھانا لے کے آتے تھے جبرائیل، افطار کے لیے بھی جنت سے کھانا لے کے آتے تھے جبرائیل۔ اب سفر معراج اور فلسفہ معراج کے خود سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی خلق النور،
پروردگار نے میرے نور کو خلق فرمایا، فَكَانَ يُسَبِّحُ اللَّهَ تَعَالَى سُبْحَانَهُ، جس کے بعد میرا نور اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی بندگی میں، خدا کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول رہا۔ نور فاطمہ کہاں تھا؟ ہمارا تعلق عالم ناسوت سے، ہمارا جسم عالم ناسوت سے بنا ہے، اور پھر ہماری روح کا تعلق عالم ملکوت سے، لیکن ملکوت اسفل سے ہماری روح کو منتقل کیا گیا اور جسم کے ساتھ تعلق برقرار کیا گیا ہے۔ یہ ہم، لیکن یہ کائنات ذی مراتب ہے، اس کے درجات ہیں۔ یہ جہاں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ عالم ملک، عالم مادہ، عالم ناسوت، یہ عالم ہست و بود، یہ عالم آب و گل، یہ بزم گیتی، یہ دھرتی، یہ دنیا، یہ جہان، میں اور آپ یہاں رہتے ہیں۔ لیکن اس سے ماورا، اس سے بالاتر پھر عالم ملکوت ہے۔ عالم ملکوت میں پہلے ملکوت اسفل ہے، عالم نفس ہے، عالم مثال ہے، عالم زر ہے، پھر عالم ملکوت اعلیٰ ہے، بیت المعمور، آسمان چہاروں، عالم جبروت، پھر آسمان پنجوں میں، ششوں میں، ہفتوں میں، عرش ہے، لوح ہے، قلم ہے، کرسی ہے۔ عرش سے مراد کوئی جگہ نہیں ہے، منتہائی مکان کو عرش کہا جاتا ہے، جہاں پر مکان کا تصور ختم ہو جائے اسے عرش کہتے ہیں۔ عرش مکان نہیں ہے، عرش مقام ہے۔ اسی طرح سے منتہائی زمان کو کرسی کہا جاتا ہے، جہاں پر زمانے کا تصور ختم ہو جائے یہ کرسی ہے۔ اور مکان اور زمان کا باہم چولی دامن کا ساتھ ہے، جہاں سے مکان شروع ہوتا ہے وہاں زمان کا تصور شروع ہوتا ہے۔ لیکن عرش و لوح و قلم و کرسی، یہاں نہ زمان کا تصور ہے نہ مکان کا تصور ہے۔ پھر اس سے ماورا بالاتر اور مزید درجات ہیں، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا، عالم لاہوت، عالم اسماء و صفات، یہ تمام تر انتہائی بلند کی، جس کے بعد پھر کوئی بھی بلندی لائق کی تصور نہیں ہے۔ اللہ نے نور فاطمہ زہرا کی تخلیق کے بعد کہاں رکھا ہے؟ اس عالم لاہوت میں رکھا۔ کہاں؟ اپنے قرب میں، پروردگار نے اپنے جوار میں۔ فاطمہ زہرا حجاب توحید ہے۔ فاطمہ زہرا مسلسل 14,000 نوری سال اللہ کی تسبیح میں مصروف رہی، بندگی میں۔ اس عالم میں آنے سے پہلے عالم ملکوت میں، عالم لاہوت میں 14,000 نوری سال۔ نوری سال کو اگر سمجھنا چاہے، ایک شمسی سال ہے، ایک قمری سال ہے۔ محرم و صفر یہ قمری سال، یہ اس سے 10 دن بڑھا دیں تو شمسی سال، جنوری فروری، تو 365 دنوں پر مشتمل ہے۔ نوری سال کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو نوری سال کی جو مساحت بیان کی گئی ہے، خود آئنسٹائن نے اس مادی دنیا میں جو نور کی مساحت بیان کی گئی، نور کے ایک لمحے کی مقدار کیا کی؟ نور کے ایک لمحے میں انسان 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ بلکہ شکارونی سے اٹھیں اور دنیا کا سفر شروع کریں اور پوری دنیا کا چکر کاٹ کے واپس راولپنڈی کے اس علاقے میں آئیں اور دوبارہ جائیں، پھر لوٹ کے جائیں، اس سے باہر جائیں، پھر پلٹ کے آئیں اور 7 چکر لگائیں، کتنی دیر میں؟ ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں، چشم زدن، پلک جھپکنے میں۔ یہ نور کی رفتار ہے۔ اب سمجھیں کہ سیدہ کے نور کو پروردگار نے کہاں خلق فرمایا؟ عالم لاہوت میں، عالم اسماء و صفات میں، جس سے بالاتر اور کوئی دوسری بلندی لائق کے تصور نہیں ہے۔ اور پھر یہ نور خدا کے قرب میں، خدا کے جوار میں اللہ کی تسبیح کرتا رہا، بندگی کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، راز و نیاز میں مصروف رہا۔ پھر خدا نے ارادہ کیا اور سیدہ فرماتی ہے ثم استودع نوری فی شجر من اشجار الجنہ، پھر اللہ نے میرے نور کو جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کیا، جس کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ فَأَضَاءَتْ، وہ درخت روشن ہو گیا، چمکنے لگا، نورانی ہو گیا۔ فَإِذَا دَخَلَ أَبِي مُحَمَّدْ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ، اور جب شب معراج میرے بابا محمد مصطفیٰ جنت میں داخل ہوئے، الہمہ اللہ الیہ الہاما، تو اللہ نے میرے بابا کے دل پر الہام کیا، یا ایھا الرسول کل من تلک الشجرہ، اے رسول اس درخت سے کھا لیجیے۔ فاکل ابی، تو میرے بابا نے کھا لیا۔ ثم استودع نوری الی صلب ابی محمد، اس طرح اللہ نے
میرے نور کو اس درخت سے میرے بابا کے صلب میں منتقل کیا۔ یہ بات جو میں نے عرض کی کہ 14 میں سے یہ شرف خاص ہے سیدہ کے ساتھ، باقی 13 کے انوار کس طرح اس کائنات میں متجلی ہوئے، انبیاء کے اسلاف سے ہوتے ہوئے یہ نور اس دنیا میں ظاہر ہوئے، لیکن بتائیں کیا اللہ نے نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو کسی نبی کے صلب سے گزارا؟ نہ، اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں فرمایا کہ نور فاطمہ زہرا کو کسی نبی کی صلب سے گزارے، اپنے قرب سے براہ راست جنت کے درختوں میں منتقل کیا اور وہاں سے پھر پیغمبر کو بلایا اور کہا کہ آپ کھائیے، فَأَكَلَ أَبِي، سیدہ فرمانی میرے بابا نے کھا لیا۔ تو یوں میرا نور اس درخت سے براہ راست میرے بابا کے صلب میں منتقل ہوا۔ عجیب ہے، جنت کی نعمتیں کون لے کے آتا تھا؟ جبرائیل لے کے آتا تھا۔ جنت سے کھانا کون لے کے آئے؟ جبرائیل لے کے آئے۔ جنت سے لباس کون لے کے آئے؟ جبرائیل لے کے آئے۔ جب یہ احد میں علی کی تلوار ٹوٹی، ذوالفقار کون لے کے آئے؟ جبرائیل لے کے آئے۔ قرآن مجید سے کی آیات کون لے کے آتے تھے؟ جبرائیل لے کے آتے تھے۔ اب سوال کریں، خدائے سبحان پروردگار جس سے بے بہشتی میں نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا، اس سے بے بہشتی کو بھی جبرائیل کے ذریعے بھیجنے پیغمبر کے پاس، لیکن نہ اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ جس سے بہشتی میں نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا کسی معصوم فرشتے کا ہاتھ لگ جائے، نہ خود پیغمبر کو بلایا۔ اور اس طرح سے فَأَكَلَ أَبِي، اور اللہ نے میرے نور کو میرے بابا کے صلب میں منتقل کیا، وہاں سے الی خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ میرا نور جناب خدیجہ کی طرف منتقل ہوا۔ فَوَضَعَتْنِی، میں دنیا میں آ گئی، لیکن میں کون ہوں؟ انا من ذالک النور، میں وہی نور ہوں، اعلم بما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، جو سب جانتا ہے جو ہوتا رہا ہے، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک واقع ہوگا۔ فاطمہ زہرا سب سے باخبر ہے۔ یہ صحیفہ، یہ مصحف فاطمیہ تمام تر قیامت اور قیامت کے بعد کے حالات کی معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب کے سب حالات، یہ امام حسن مجتبیٰ نے خود وقت شہادت فرمایا تھا کہ ہرگز اگرچہ آپ لے کے جائیں گے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میری میت کو جب میرے نانا رسول اللہ کے ہمراہ دفن نہیں کرنے دیا جائے گا۔ تو پوچھا آپ کی سوچا نے کہ آپ کیسے بتا رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں نے اپنی مادر گرامی سیدہ زہرا کے مصحف میں پڑھا۔ اسی طرح سے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ہرگز یہ جو ولایت عالی ہے جو مامون الرشید نے مجھے اپنا ولی عہد بنایا، ہرگز میں اس خلافت تک نہیں پہنچ پاؤں گا۔ جب سوال کیا گیا تو کہا کہ میں نے اپنی جدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مصحف سے پڑھا ہے۔ اسی طرح سے جب نماز عید پڑھانے کے لیے چلے تو امام کی آنکھوں میں اشک تھے، آنسو تھے، اور جب آپ سے فضل ابن ربی نے استفسار کیا، عرض کیا کہ فرزند رسول آپ کی آنکھوں میں گریہ کیوں ہے؟ تو فرمایا اس لیے کہ مجھے بھی تھوڑے لمحوں کے بعد جب یہ مامون الرشید جب حور کو لوگوں کی اکثریت کو دیکھے گا گھبرا کر مجھے منع کرے گا، دوبارہ واپس مجھے گھر بھیجے گا، بے ادبی کرے گا، نماز عید پڑھانے سے روک دے گا، تو حضرت نے فرمایا کہ خود میں نے اپنی دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مصحف میں یہ پڑھا۔ یہ تمام تر غیب کے جتنے بھی حالات ائمہ کے پاس یہ مصحف فاطمہ رہا۔ سیدہ اپنے علم سے متعلق فرما رہی کہ انا من ذالک النور، میں وہی نور ہوں، اعلم بما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، سب جانتا ہے۔ اسی لیے خود جناب سیدہ زہرا کی اس عظمت و شرف اور کمال کو ظاہر کرنے کے لیے ایک دن جب مولا متقیان اپنے گھر میں داخل ہوئے بیت الشرف میں، اس سیدہ کو سلام کیا اور فرمایا فاطمہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ میرے پاس آ کر بیٹھے اور میں آپ کو اس کائنات کے اسرار، رموز، علوم، معارف بتاؤں۔ سیدہ یہ سن کر اٹھی، چلتے ہوئے آگے بڑھی اور متقیان کے پاس آ کے بیٹھی اور عرض کیا امیر المومنین آپ میرے شوہر ہیں، میرے امام ہیں، ولی خدا ہیں، مفترض الطاعہ ہیں، آپ کی اطاعت کو اللہ نے میرے اوپر واجب قرار دیا، اگر آپ فرمائیں گے تو فاطمہ زہرا
زہرا سننے کے لیے تیار ہے، لیکن علی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو آپ فاطمہ کو سنانا چاہتے ہیں فاطمہ آپ کو سنا دیتی ہے۔ یہ علم فاطمہ زہرا ہے اور آپ کی باقی صفات۔ اسی لیے امام شیشق نے فرمایا کہ اگر روئے زمین پر میرے جد بزرگوار میرے دادا علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی غیر نبی ہرگز میری جدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا کا ہم کف ہم سر اور برابر نہ ہو سکتا۔ کیا فرما رہے ہیں امام صادق مولا متقیان؟ یہ لامتناہی لامحدود کمالات لے کر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سے افضل نہیں ہے، برابری کی منزل پر ہے۔ علم علی علم فاطمہ برابر ہے، عزت علی عزت فاطمہ برابر ہے، طہارت علی طہارت فاطمہ برابر ہے، عبادت علی عبادت فاطمہ برابر ہے، عصمت علی عصمت فاطمہ برابر ہے، شجاعت علی شجاعت فاطمہ برابر ہے۔ علی نے تو 86 جنگیں لڑی، 83 جنگیں عہد رسول میں، 3 جنگیں عہد خلافت میں، لیکن سیدہ نے تو کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ پھر کس طرح سے سیدہ شجاعت میں علی کے ہم پلہ ہو سکتی ہے؟ تو علماء اخلاق نے جو شجاعت کی تعریف بیان کی کہ شجاعت قوت قلب کے اظہار کا نام ہے، قوت قلب کا اظہار کبھی شمشیر سے ہوتا ہے، تلوار سے ہوتا ہے، کبھی گفتار سے ہوتا ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی 86 جنگیں ایک طرف، لیکن ایک جنگ جو سیدہ زہرا نے لڑی ہے یہ برابری کی منزل پر ہے۔ چونکہ مجھ سے خواہش کی گئی اس لیے میں کلمات عرض کر رہا ہوں، پھر ہم فدق کے اس مقدمے کی طرف بڑھیں کہ سیدہ نے کیا جہاد کیا۔ اسی طرح سے عصمت علی عصمت فاطمہ برابر ہے، عبادت علی عبادت فاطمہ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کون سی خاتون ہے کہ جو عبادت میں مرد کی برابری کر سکے؟ اس سے کہ ہر خاتون مہینے کے کچھ دن نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، تو پھر وہ علی جیسی ہستی کہ جو ہر رات 1000 رکعت نماز ادا کرتے ہو، کیسے ممکن ہے کہ کوئی خاتون عبادت میں علی کی برابری کر سکے؟ اب پتہ چلا کہ کیوں اللہ نے صدیقہ سیدہ کو، کیوں اللہ نے اس بیوی کو بطول بنا کر بھیجا تاکہ عبادت میں بھی برابری کی منزل ہو جائے۔ اور کس کس نے اعتراف کیا؟ یہاں تک کہ ام المومنین عائشہ، کسی نے پوچھا یا ام المومنین صفینی بنت محمد، اے ام المومنین عائشہ آپ ہمیں بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیں، تو واقعی خوبصورت جواب دیا گا۔ کیا عرض کروں سیدہ زہرا سے متعلق کا؟ ما اقول فی حقها، میں فاطمہ زہرا سے متعلق کیا کہوں؟ صلت الظہر، جس بیوی نے ظہر کی نماز ادا کی، ثم ولدت الحسن، پھر حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، ثم صلت العصر، کچھ دیر کے بعد یہی بیوی عصر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ یہ طہارت فاطمہ ہے۔ تعجب ہوتا ہے جب ام المومنین سے پوچھا کہ صفینی بنت محمد کہ بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیں، تو پلٹ کر انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کس کا کہہ رہے ہو۔ ظاہر ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے علاوہ کوئی دوسری بیٹی ہوتی تو وہ پلٹ کے پوچھتی کہ کس کا پوچھ رہے ہو۔ سیدہ زہرا صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ بطول ہے، اور اللہ نے صرف سیدہ کو بطول نہیں بنایا، آپ کی مادر گرامی جناب خدیجہ کو بھی بطول بنایا۔ کس طرح سے کہ خود آپ باقی روایات چھوڑ دیں، آپ کا جو اسم گرامی ہے، وجہ تسمیہ ہے، سب چیزوں کو چھوڑتے ہوئے خود جو تمام تر کتب حدیث میں، کتب سیرت میں، تاریخ میں جو روایت بیان کی گئی ہے کہ ایک مرحلہ ختمی مرتبہ کی مکی زندگی میں وہ تھا کہ آپ برابر 40 دن مسجد الحرام میں نماز ادا کرتے تھے، اور ایک جوان، ایک لڑکا، ایک نوجوان وہ بھی پیغمبر کے پیچھے مسلسل 40 دن نماز پڑھتا رہا، اور اس کے علاوہ ایک خاتون بھی مسلسل پیغمبر اکرام اسلام کی ابتدا میں 40 دن نماز پڑھتی رہی، اور ایک بوڑھا مجاہد ان تینوں کی تحفظ کے لیے، تینوں کی حفاظت کے لیے ہاتھ میں شمشیر لے کر ان کا طواف کرتا تھا کہ کوئی مشرک، کافر اور دشمن ان میں سے کسی کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ یہ مورخین نے لکھا کہ اس بوڑھے محافظ اور بوڑھے مجاہد کا نام ابو طالب عمران تھا، اور پیغمبر کے پیچھے جو نوجوان نماز پڑھتا تھا اس کا نام علی ابن ابی طالب تھا، اور جو خاتون مسلسل 40 دن ختمی مرتبہ کی ابتدا میں نماز ادا کرتی رہی وہ صدیقہ کبریٰ کی والدہ گرامی، والدہ گرامی جناب خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا ہیں۔
یہ سب نے لکھا، لیکن اس کے اندر جو باریک نقطہ ہے اگر اس کی طرف متوجہ ہوتے مؤرخین محدثین سیرت نگار تو شاید اس روایت کو نہ لکھتے اور چھوڑ دیتے، اس لیے کہ پیغمبر 40 دن نماز پڑھیں کوئی جائے تعجب نہیں، علی 40 دن نماز پڑھیں کوئی جائے تعجب نہیں، ایک مرد ہر روز نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن ایک خاتون مسلسل کیسے 40 دن نماز پڑھ سکتی ہے؟ اب پتہ چلا کہ اللہ نے صرف سیدہ کو بطول قرار نہیں دیا بلکہ اللہ نے فاطمہ زہرا کی ماں کو بھی بطول بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ سیدہ کا شرف ہے، سیدہ کا مقام ہے، سیدہ کی عزت ہے، یہ سیدہ زہرا سلام اللہ کی انفرادیت ہے۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سر عظم پروردگار، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ حجاب التوحید، سیدہ زہرا حق تعالی کا سب سے بڑا راز، حق تعالی خدا سبحان پروردگار اپنے اس راز کو کبھی آشکار نہ فرماتا، اور اللہ عالم لاہوت سے نور فاطمہ کو کبھی اس عالم ملک اور اس عالم مادہ میں انسانوں کے درمیان نہ بھیجتا اگر مقصد پروردگار سیدہ زہرا کو اس کائنات میں بھیجے بغیر حاصل ہو سکتا۔ کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ مقصد پروردگار کا حصول منحصر تھا صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اس کائنات میں بھیجنے میں۔ کیا ہوا؟ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی، باتیں تشنا رہ گی، ادھوری رہ گئی، ناتمام رہ گئی، لیکن آپ کی عمدہ سماعتوں پر اعتماد کرتے ہوئے آپ خود میری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو ترتیب دے لیجیے اور پھر نتیجے کی طرف بڑھیں کہ تمام تر انبیاء کی زحمات کا، تعلیمات کا ماحصل، نچوڑ، مصارہ، خلاصہ غدیر، اور غدیر میں ختمی مرتبات نے علی اور علی کے 11 بیٹوں کی قیادت، سیادت، امامت، ولایت، رہبری اور خلافت کا اعلان کیا، جس پر دین مکمل ہوا، نعمت تمام ہوئی، اللہ راضی ہوا، کافر مایوس ہوا، اور اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین قرار پایا۔ لیکن غدیر میں صرف علی علیہ السلام اور آپ کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا، بلکہ غدیر کی بہت ساری انفرادیتیں جن سے متعلق امام پنجم نے فرمایا کہ تاریخ بشر میں، تاریخ عالم میں، تاریخ آدم میں، تاریخ خاتم میں، تاریخ انسانی میں کوئی بھی اعلان مثل غدیر نہ ہوا، نہ قیامت تک ہو سکے گا۔ غدیر ناقابل فراموش ہے کہ پیغمبر نے جو انداز اختیار کیا۔ اب وقت نہیں کہ میں ذرا سا اس طرف بڑھوں اور کچھ اشارے دوں، یہاں تک کہ ختمی مرتبہ صرف اعلان پر اکتفا نہیں کیا۔ دوسرا کام، جب علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا اور 4 مرتبہ یہ جملہ دہرایا، من کنت مولا فہذا علی المولا۔ میں عام طور پہ دیکھتا ہوں ذی الحج کے موقع پہ 18 ذی الحج روز غدیر کو جب بسوقات بعض مساجد میں اس طرح سے تصاویر بنائی جاتی ہیں امام بارگاہوں میں، عبادت گاہوں میں، کہ ایک ہاتھ اور دوسرے ہاتھ میں کسی نے پکڑا ہو، یعنی پیغمبر نے علی علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑا ہو، نہ ایسا نہیں ہے۔ اب جا کر تاریخ اور سیرت اور حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، پیغمبر نے علی کا ہاتھ بلند نہیں کیا بلکہ پیغمبر خود پیچھے چلے گئے اور علی ابن ابی طالب کو اپنے سامنے کھڑا کیا، اور پھر جب یہ اعلان کرنا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا، تو ختمی مرتبہ جو کام کیا، علی علیہ السلام کو پیغمبر نے اپنے ان دونوں ہاتھوں سے ان جگہوں سے پکڑا، اور یہاں سے پکڑنے کے بعد بلند کیا، اٹھایا، اس طرح سے اٹھایا کہ پورے مجمع کو علی نظر آ رہے تھے، کسی کو نبی نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ افعل کا مطلب ہے، پروردگار نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ اعلان کریں، نہ، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، یعنی کر کے بتانا، اور پیغمبر اسلام نے کر کے بتایا۔ کس طرح سے؟ کہ علی کو اٹھایا اور پورے مجمع کو علی نظر آ رہے تھے، نبی نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ عملی پیغام تھا کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی میں تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤں تو فوراً علی کو اپنے سامنے رکھنا، دائیں بائیں کسی چوک میں، بیٹھک میں، کسی سقیفہ ادھر ادھر جمع ہو کر کسی فرد کو خود منتخب کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور اس کے بعد کے امتیازات دیکھیں کہ ختمی مرتبہ نے جیسے یہ اعلان کیا، اس کے بعد عصائے موسیٰ اور دیگر معجزات، انگشتر سلیمان اور صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ اور تورات و انجیل اور انبیاء کی امانات والے متقیان کو منتقل کی۔ اس کے بعد پھر صحاف ختمی مرتبہ کا
مخصوص امامہ جو عید کے دن پر پہنا کرتے تھے، یہ امامہ خود یہ دستار بندی ہے، یہ تمام کی تمام واضح ترین صریح ترین دلیلیں ہیں مولا متقین کی خلافت کے اوپر، آپ کی امامت اور رہبری کے اوپر۔ اس پر بھی اکتفا نہیں کیا، یہ نہیں کہ صرف اعلان کر دیں اور لوگ کہیں بخن بخن کے مبارک ہو، نہ، اس کے بعد روز غدیر کی جو انفرادیت ہے، یہ روز غدیر تجسیم فعلی یعنی عملی طور پر ختمی مرتبہ نے نصب کیا باقاعدہ، جس طرح سے پوری تقریب ہوتی ہے، حلف لیا جاتا ہے، ہر طرح سے اناؤنس کیا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے، پھر عملی طور پر ختمی مرتبہ نے اعلان بیعت کیا ہے، اور مسلسل 3 دن تک یہ 1 لاکھ سے زیادہ افراد بیعت کرتے رہے، مسلسل مولا متقین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر علی اور علی کے 11 بیٹوں کی ولایت اور امامت پر بیعت کرتے رہے۔ جب مردوں کی بیعت تمام ہوئی تو پھر خواتین کی بیعت کا سلسلہ شروع ہوا، اور خواتین کی بیعت لینے کے لیے ختمی مرتبہ نے پانی کا ظرف منگایا، اور اس کے بعد کہا کہ علی آپ اپنے ہاتھ اس پانی کے ظرف میں ڈال دیں، اور ایک ایک خاتون آ کر باری باری سب سے پہلے جس خاتون نے بیعت کی مولا متقین کی وہ خود صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ پھر 9 ازواج آئیں پیغمبر کی، 2 کا انتقال ہو چکا تھا، 9 کی 9 بیویوں نے ختمی مرتبہ کے حکم پر مولا متقین کی بیعت کی ہے۔ پھر ایک ایک کر کے باقی تمام اصحاب کی ازواج، خواتین، ام ایمن، یہ برجستہ ترین، اور اس کے بعد پھر آپ کی بات کے مراحل، وقت نہیں کہ میں غدیر کی طرف اشارہ کروں۔ اب غدیر ناقابل فراموش تھا، اس کے باوجود 2 مراحل ایسے، ایک میں نے دوسرے مقام پر کچھ مراحل بیان کیے تھے، غزوہ تبوک کا ختمی مرتبہ کو جو شہید کرنے کی کوشش کی گئی تھی، وہ آپ کی حیات طیبہ کے آخری سالوں میں سے 9 ہجری یعنی آپ کی شہادت سے 18 مہینے پہلے جو سازش کی گئی غزوہ تبوک کے موقع پر، وہ 12 منافق جو اس گھاٹی میں جمع تھے، ترحالی کے پیغمبر اسلام نے اعلان کروایا تھا کہ یہ ایک حساس جگہ ہے، تو اعلان کیا گیا کہ پہلے پیغمبر اسلام گزر جائیں، پھر باقی افراد بعد میں گزریں گے، لیکن 12 افراد چونکہ جاتے ہوئے ختمی مرتبہ نے غدیر کے بعد جو دوسرا بڑا مرحلہ ہے علی کی ولایت کے اعلان کا، وہ غزوہ تبوک ہے۔ علی علیہ السلام کو پہلی اور آخری مرتبہ جس جنگ میں ختمی مرتبہ نہیں لے کر گئے، یہ غزوہ تبوک ہے۔ کیوں؟ اب اس کے بیان کا وقت نہیں بچا کہ کیوں پیغمبر اسلام نہیں لے کے گئے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے پہلے جتنی بھی جنگیں لڑی تھی وہ ساری کی ساری مدینے کے اندر رہ کے لڑی تھی، عربوں کے ساتھ لڑی تھی، علاقائی سطح پہ لڑی تھی۔ یہ پہلی جنگ تھی کہ ختمی مرتبہ اس عرب دنیا سے نکل کر روم کی طرف جا رہے تھے۔ روم وہ قوت کہ جو فارس کو ایران کو شکست، دنیا میں 2 بڑی سپر پاورز تھی، بڑی طاقتیں تھیں، ایک روم اور دوسرے ایران، تو روم جو ایران کو بھی شکست دے چکا تھا، اتنی بڑی طاقت کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے ختمی مرتبہ جب جا رہے تھے تو صحابہ بہت مشکل، یعنی سورہ توبہ کی 38 نمبر آیت پڑھیں کہ قرآن کہتے ہیں کہ ان کے قدم زمین میں گڑ گئے، اور پیغمبر بار بار فرما رہے کہ کیا تم حیات دنیاوی کو حیات اخروی پر ترجیح دے رہے ہو، کیوں نہیں اٹھنے کے لیے تیار ہو؟ پادری ناخواستہ مجبور ہو کر یہاں تک کہ مقام جرف پہ یہ عبداللہ ابن ابی ہزاروں افراد کو لے کے پھر واپس آ گیا، لیکن اس سے پہلے 30,000 افراد کے ہمراہ پیغمبر نکلے۔ غدیر کے بعد جو دوسرا بڑا اجتماع ہے یہ غزوہ تبوک کے موقع پر، کیونکہ اب اندیشہ ہے کہ پیغمبر اتنے بڑے سفر کے لیے جا رہے ہیں، طویل سفر میں ممکن ہے کہ وہاں پیغمبر کی شہادت ہو جائے، اور بہت سے خود عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ میں یہ محسوس کر رہا کہ جو بھی جائے گا زندہ واپس نہیں آئے گا، سب قتل کر دیے جائیں گے یا اسیر کر لیے جائیں گے۔ اس لیے لوگ خوفزدہ تھے، ڈرے ہوئے تھے کہ خطرناک، اور اگر بالفرض انہیں کامیابی ملے تب بھی اتنا طویل سفر کر کے جانا، پھر وہاں جنگ لڑنا، ممکن ہے جنگ دور کھینچ جائے پھر پلٹ کے آنا، ایک طویل ترین عرصہ، اس سارے عرصے میں ڈر تھا، خوف تھا کہ اگر چلے گئے تو یہودی جو مدینہ کے اندر رہتے ہیں، کفار مشرکین جو مدینہ کے اندر آباد ہیں، منافقین جنہوں نے اپنا کفر اب تک چھپایا ہوا ہے، حاسدین، یہ اصحاب کے گھروں میں نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کے اموال کو لوٹ سکتے ہیں، ان کی بیویوں کو کنیزی میں لے سکتے ہیں، پیغمبر کرام اسلام کا گھر جلا سکتے ہیں، منہدم کر سکتے ہیں، اس طرح سے قتل و غارت گری کر سکتے ہیں۔ یہ خوف تھا، ڈر تھا۔ ان حالات میں پیغمبر اسلام مولا متقین کو چھوڑ کر گئے کہ اگر کوئی بھی ہنگامی صورتحال پیش آئے تاکہ حضرت نمٹ سکے، کنٹرول کر سکیں۔
یہ حساس مرحلہ تھا. اس لیے جب پیغمبر اسلام کے 20 دن تو خود تبوک کے مقام پر پیغمبر اسلام رکے اور مولے متقیان کو جب چھوڑ کر گئے تو وہ منافق کی جو پہلے سے ساری سازشیں تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور گٹھ جوڑ تھا یہودیوں کا، مشرکین کا، منافقین کا کہ پیغمبر نکلیں گے اور جیسے ہی کچھ دن گزر جائیں گے تو ہم پھر مدینے میں شب خون ماریں گے. لیکن جیسے ہی دیکھا کہ پیغمبر اپنی جگہ علی کو اپنا جانشین اور نائب قرار دے کر گئے تو ہلچل مچ گئی، پریشانی، جیبیں گوئیاں شروع ہو گئی اور ان کی امیدوں پر پانی پھرا. تو حضرت علی علیہ السلام جس گلی سے گزرتے ہیں تو آپ پر تانا زنی کی جاتی ہے. عورتیں اس طرح سے منافقین کی بیویاں خود منافقین تانا زنی کرتے ہیں کہ علی بار خاطر بن گئے، پیغمبر اب تنگ ہو چکے، کب تک علی کو اپنے ہمراہ لے کے جائیں، اس لیے علی کو چھوڑ کے چلے گئے. تو اب مولے متقیان جس گلی سے گزرے یہی واقعے سننے کو ملے، اس لیے آپ مدینہ سے چلے اور مقام جرف جہاں سعد بن عبادہ جہاں پر اسامہ بن زید کی قبر بنی اور وہ لشکر جو پیغمبر کرام اسلام کی بیماری کے ایام میں کھڑا رہا اور پہلوتہی کی گئی اور وہ روم کی طرف جب پیغمبر کو روانہ کر رہے تھے اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں، اور ان لوگوں نے نظر انداز کیا، تاخیر کی، اور کچھ لوگ پلٹ کر آ کے مدینہ میں چپک کے بیٹھ گئے پیغمبر کرام اسلام کی ان حالات میں، بیماری کے دنوں میں. تو اب یہ مرحلہ تھا تو مولے متقیان جن منافقین کی باتیں سنی تو آپ نے زرہ پہنی، خود پہنا، اسی طرح سے تلوار اٹھائی، گھوڑے پر بیٹھے، ایڑ لگائی، مقام جرف پہ پہنچے تو پیغمبر اسلام سے ملحق ہوئے تو پیغمبر نے فرمایا علی میں تو آپ کو مدینے میں چھوڑ کے آیا تھا، آپ کیوں تشریف لے آئے؟ تو مولے متقیان نے فرمایا کہ حضرت منافقین تانا زنی کر رہے ہیں اور ان کی باتوں سے میری دل آزاری ہوتی ہے، اس لیے آپ کسی اور کو یہاں پر ٹھہرائیں اور مجھے جنگ کے لیے اپنے ہمراہ لے کر جائیں. تو پیغمبر کرام اسلام نے جو بیان فرمایا یہ من کو تو مولا فانس علی المولا کے بعد جو ہزاروں احادیث میں سے سب سے اہم ہے، حدیث ولایت جو غدیر میں کہی گئی، اس کے بعد حدیث ولایت جو غدیر میں کہی گئی، واحد قرآن مجید کی یہ واحد حدیث ہے کہ جو قرآن مجید کی آیات کے درمیان میں پیغمبر کرام اسلام کی زبان سے جاری ہوئی. اس کے بعد جو حدیث سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے خلافت امیر المومنین سے متعلق وہ یہ جسے امام اسماعیل بخاری نے صحیح بخاری میں، مسلم بن حجاج نے صحیح مسلم میں، باقی امام احمد بن حنبل نے، تمام بڑے بڑے محدثین نے ذکر کیا، لیکن سب نے یہاں تک بیان کر کے چھوڑ دیا. اما ترزا اے علی کہ آپ اس بات پہ راضی نہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے فرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن امام یہاں تک کہ مستدرک علی صحیحین امام حاکم نشابوری جن کی وفات 405 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اس حدیث کو مکمل بیان کیا. اور یہ حدیث کن کے سامنے بیان کی جا رہی ہے؟ 30,000 افراد کے سامنے بیان کی جا رہی ہے. اور یہ علی کی امامت اور خلافت پر نص سے صریح ہے. اور پیغمبر نے فرمایا کہ لا ينبغي ان اذهب الا وانت خلیفتی. یہ اتنا بڑا جملہ تھا. فرمایا اے علی ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں اور آپ کو اپنا جانشین اور آپ کو اپنا خلیفہ منتخب نہ کروں. یہ نص صریح ہے. اس کے بعد پھر پیغمبر کرام اسلام کے قتل کی سازش تیار ہوئی اور جاتے ہوئے منافقین سارے راستے میں خصوصاً 12 افراد یہ مل کے ٹولی کی شکل میں چلتے تھے. سارا راستہ الگ ہو کے باقی سب لشکر سے یہ گفتگو کرتے ہوئے پھر تبوک کے مقام پر پیغمبر 20 دن رکے، وہاں پر یہ الگ تھلگ رہتے تھے، بیٹھ کے گفتگو کرتے رہتے تھے. پلٹتے ہوئے جب ختمی مرتبہ نے اعلان کروایا کہ حساس جگہ پہلے پیغمبر گزریں گے، باقی بعد میں دوسرے لوگ گزریں گے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے ختمی مرتبہ کو خبردار کیا، وہی اتاری کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. اس لیے پیغمبر نے اپنے ناکا کی جو مہار ہے حذیفہ یمانی کے سپورٹ کی اور عمار یاسر نے اس ناکا کو پیچھے سے ہانکنا شروع کیا. اور پیغمبر اسلام جب اس حساس ترین جگہ سے جس کے نیچے بہت گہری کھائی تھی کہ اگر کوئی اس بلندی سے گرے تو پھر اس کے زندہ بچ جانے کا امکان نہیں تھا، تو جب پیغمبر اسلام گزر رہے تھے تو یہ منافقین جنہوں نے جاتی ہوئی جگہ دیکھ لی تھی اور طے کر رکھا تھا کہ مناسب ترین جگہ ہے پیغمبر کی شہادت کے لیے، تو ان 12 افراد نے پہلے سے چہروں پر اس طرح سے کپڑے ڈال لیے اور خود کو مخفی کر کے پیغمبر اسلام کی سواری کو گمراہ کرنا چاہا. لیکن چونکہ حق تعالیٰ نے پیغمبر کو پہلے سے خبردار کر لیا تھا، اسی لیے اگرچہ ستارے چمک رہے تھے، رات تھی، کوئی بادل نہیں تھے، کوئی موسم ابر آلود نہیں تھا، اس کے باوجود ایک مرتبہ بجلی چمکی اور اگرچہ کے چہروں کے اوپر نقاب تھے لیکن ختمی مرتبہ نے حذیفہ سے استفسار کیا کہ اے حذیفہ کیا آپ نے پہچانا کرنا؟ حضرت چہروں پر نقاب تھی. پیغمبر اسلام نے ایک ایک کا نام بتایا، 12 افراد کے نام بتائے کہ یہ میرے قتل کے ارادے سے یہاں پر موجود تھے. ان کے نام بعد میں مورخین نے بھی بیان کر دی. وہ خود ان کی زبان سے بعض بے صبر ایسے تھے کہ صبر نہ کر سکے اور اپنے نام کو خود آشکار کر دیا تاریخ میں
امام حسن مجتبیٰ جب شام تشریف لے کر گئے امیر شام کے دربار میں، تو امیر شام کے سامنے یہ بیان فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ 12 منافقین میں سے جنہوں نے قتل رسول کا منصوبہ بنایا تھا، ایک تمہارا باپ بھی تھا، اس کے علاوہ ایک اور فرد جو جناب حذیفہ تھے، چونکہ جناب حذیفہ مدینے میں جب کسی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتے تھے تو یقین ہو جاتا تھا کہ یہ بھی ان 12 میں شامل تھا، تو ایک فرد کو زیادہ تجسس تھا اور وہ فرد مسلسل ختمی میں جناب حذیفہ سے استفسار کرتا تھا کہ پیغمبر اسلام نے جن 12 افراد کے نام آپ کو بتائے کہ کیا میرا نام ان میں تھا یا نہیں تھا، تو کیسے میں رسول اسلام کے راز کو آشکار کر سکتا ہوں؟ بالآخر اس کمزر کا پیمانے سب لبریز ہوا اور کہا کہ ٹھیک ہے تم بتاؤ یا نہ بتاؤ، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں بھی ان میں سے تھا۔ کہا اگر تم خود اپنی زبان سے اعتراف کر رہے ہو تو پھر میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یوں اب آپ دیکھیں ایک بار وقت ختم ہو رہا ہے، تو پیغمبر اسلام کی شہادت سے 18 مہینے پہلے جو سازش کی گئی، اس کے بعد پھر مسلسل جو کوششیں کی گئی، یہ 18 مہینے بہت اہم ہیں۔ پھر اس کے دوران میں یہاں تک کہ سورہ برات کی تبلیغ کا مرحلہ آتا ہے، اس کے بعد کینہ اور دشمنی اور عداوت اور بڑی، اس کے بعد کی جو مراحل ہیں خود مباہلہ کا مرحلہ اس کے بعد ہے، اور زیادہ مسلسل دشمنی بڑھ رہی ہے، اور پھر باقی کے مراحل میں پھر پیغمبر گرامی اسلام جب غدیر سے پلٹے تو 70 دن زندہ رہے۔ 70 دنوں میں سے 5 دن آپ کی واپسی کے سفر میں گزر گئے، باقی 65 دن آپ نے مدینہ میں گزارے۔ ان 65 دنوں میں پھر ختمی مرتبہ کو یہ اجماع ہے امامیہ کا، یعنی علماء تشیع کے جو بڑے بڑے مورخین ہیں، انہوں نے آپ دیکھ لیجیے بحر الانوار میں، باقی اس کے علاوہ تفاسیر میں بات نام تک ذکر کیے گئے۔ تفسیر صافی کی جو پہلی جلد کے صفحہ پر 379 میں آپ جا کے دیکھیے کہ صاحب تفسیر صافی نے تو خواتین کے نام ذکر کیے کہ کنہوں نے زہر دیا۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہودیہ نے زہر دیا تھا، لیکن ختمی مرتبہ میں وہاں پر پیغمبر گرامی اسلام کا جو صحابی تھا بشر، اس نے 3 نوالے اٹھائے، اس کی موت وہیں پر ہو گئی۔ اگر پیغمبر کی وفات ہونی ہوتی اس یہودیہ کے 7 ہجری میں جو زہر دیا گیا خیبر کے مقامات پر، آپ کی اسی وقت وفات ہو جاتی، لیکن نہ۔ پھر اس کے علاوہ جو جس طرح سے بہت بڑی بڑی ہم کتابیں خود اہل تسنن میں سے طبقات الکبریٰ کی دوسری جلد دیکھ لیجیے، اسی طرح سے سنن ابی داؤد کی یا اہل تسنن کی کتب ستہ میں سے ایک ہے، ان 6 معتبر ترین کتابوں میں سے اس کی 4تھی جلد میں دیکھ لیجیے، یعنی یہ لکھا ہے کہ ختمی مرتبہ زہر کے اثر سے شہید کیے گئے، اور یہ زہر کب غدیر سے پلٹنے کے بعد ختمی مرتبہ کو دیا گیا۔ اور پھر پیغمبر گرامی اسلام کی بیماری شروع ہوتی ہے جمعرات کے دن، جمعرات کا دن گزرا، جمعے کا دن، ہفتے کا دن، اتوار کا دن، 4 دن پیغمبر اسلام بیمار رہے، اور ان 4 دنوں میں اہم ترین واقعات پیش آئے۔ اگر کبھی دوبارہ توفیق حاصل ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی تو میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور پھر پیر کی صبح میں پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت ہوئی ہے۔ ان 4 دنوں میں ختمی مرتبہ نے کیا کیا؟ خود جمعرات کے دن قلم و دوات کا معاملہ، اور جو سورہ مبارکہ نون والقلم وما یسطرون میں بیان کیا جا رہا ہے، وہ کون گستاخ تھا کہ جس نے قلم و دوات کو نہ دیتا، چپ کر کے چلا دیتا، باقیوں کو لے کے چلا جاتا، لیکن اتنی بڑی جسارت، اتنی بڑی توہین، اتنی بڑی گستاخی کہ ختمی مرتبہ کے لیے کہا کہ ان الرجل لیہجر، یہ کہتے ہوئے میں اس کا ترجمہ آج تک نہیں کر سکا کہ انسان کی زبان کام جاتی ہے، اس کا وجود انسان کے اوپر کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کے دوسرے مراحل، لیکن پیغمبر اسلام نے بیماری کیا یہاں تک کہ پھر جمعرات کی صبح میں جو دوسرا کام کیا گیا، ایک فرد کو جب ختمی مرتبہ پر اتنی نقاہت طاری ہوئی کہ اب نماز کی جانا مشکل تھا، تو اب ایک خاتون آگے بڑھی اور کہا کہ آپ جو ہے میرے بابا کو بھیج دیجیے، اور دوسری خاتون آگے بڑھی کہا میرے بابا کو چاہے تو ان کو بھیج دیجیے۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے جب 2 خواتین کو دیکھا، کہا تمہارے جو باپ ہیں وہ اسامہ بن زید کے لشکر میں شرکت کی کہ نہیں گئے، کہ نہیں ادھر ہی موجود ہیں۔ درحال کی ختمی مرتبہ نے فرمایا تھا کہ جو لشکر اسامہ میں نہیں جائے گا وہ دشمن خدا، دشمن رسول، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی۔ تو جیسے اب ختمی مرتبہ کو جب خبر دی گئی کہ ایک فرد نماز کے لیے کھڑا ہو چکا ہے، اس حالت میں جب ختمی مرتبہ کے لیے چلنا مشکل تھا، تو ایک آپ نے دایاں بازو علی بن ابی طالب کے کندھے پر رکھا اور بایاں بازو اپنے فضل بن عباس بن عبد المطلب کے کندھے پہ رکھا، اس طرح سے کہ آپ کے قدم زمین کے اوپر خط کھینچ رہے تھے، اور ایک شخص کو قریب تک تکبیر الاحرام کے بازو نے تکبیر الاحرام کہہ رہی تھی، بازو نے لکھا ہے کہ نہیں ابھی کہنے لگا تو ایک مرتبہ ختمی مرتبہ نے اسے کندھے سے پکڑ کے پیچھے ہٹایا اور خود نماز پڑھائی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نماز، پہلی بات نماز پڑھانا دل خلافت نہیں، اگر آپ کہیں کہ نماز پڑھانا دل خلافت ہے تو ایک مرتبہ نماز پڑھانے سے وہ بھی پیغمبر کی اجازت کے بغیر، اگر پیغمبر اجازت دیتے اور خود حکم دیتے کہ
جا کے نماز پڑھو، تب بھی یہ نماز پڑھانا دلیل خلافت نہیں بن سکتا، اس لیے کہ خود ابن مکتوم نے ختمی مرتبہ جب 27 جنگوں میں آپ نے شرکت فرمائی بنفس نفیس، تو ان میں سے 20 سے زیادہ دفعہ خود ابن مکتوم کو آپ اپنا قائم مقام بنا کے رکھتے تھے کہ جو آپ کے نابینا صحابی تھے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو اگر یہ نماز پڑھانا دلیل خلافت ہے تو ایک مرتبہ نماز پڑھانے والا خلیفہ بنے گا یا وہ جو مسلسل 20 سے زیادہ مرتبہ پیغمبر اسلام کی عدم موجودگی میں تمام غزوات میں مسلسل نماز کی امامت کراتے رہے ابن مکتوم۔ اس کے علاوہ پیغمبر جب مدینہ میں موجود تھے 11 سے 12 افراد ہیں اصحاب رسول، جن میں سعد بن عبادہ ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، ابو لبابہ ہیں، یہ شخصیات ہیں، ان کو عبداللہ ابن رواحہ ان کو ختمی مرتبہ اپنا نماز کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ تو یہ بھی اگر نماز پڑھانا دلیل ہے، ترحالی مشکات المصابیح جتنے بھی فرق اسلامی ہیں پاکستان میں، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، ان کے دینی مدارس میں مشکات المصابیح جو صحیح ستہ کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، اس کو تدریس کیا جاتا ہے، دور حدیث کرایا جاتا ہے۔ آج اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 100 میں دیکھیں کہ ختمی مرتبہ نے کیا فرمایا، الصلاۃ واجبۃ خلف کل مسلم برًا کان او فاسقا، کہا کہ نماز پڑھنا ہر مسلمان کے پیچھے یہ واجب ہے، چاہے وہ نیک ہے، متقی، حتی عامل الکبائر، چاہے وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیوں نہ کرتا ہو۔ تو خود برادران اہل تسنن کے ہاں نماز پڑھانا تو عدالت، اس سے عدالت ثابت نہیں ہوتی، تو آپ کو اس کو خلافت کی دلیل کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ یہ مراحل اب ایک طرف یہ ایک جمعرات کے دن جو کام ہو رہے ہیں، پھر جمعہ کے دن وقت نہیں کہ میں اشارہ کروں، پھر ہفتہ کا دن، اتوار کا دن، ان حالات میں، اور جب پیر کی صبح میں پیغمبر اسلام کی رحلت ہوئی، کن حالات میں رحلت ہوئی، اور پھر پیغمبر اسلام بیماری کے دنوں میں صحابہ کو کس طرح سے علی و بطول کے دروازے پر لے کے آئے اور وہاں پہ کھڑے ہو کر جو سورہ مبارکہ نور کی 36 نمبر آیت کی تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد جو کہا خود عبداللہ بن عثمان بن عامر المعروف ابو بکر جو اہل تسنن کے پہلے خلیفہ ہیں، پیغمبر سے استفسار کیا کہ کیا ان سے مراد جو انبیاء کے گھر ہے؟ کہا جی انبیاء کے گھر ہے، تو پیغمبر نے فرمایا ہاں انبیاء کے گھر ہے۔ تو کہا کیا علی و بطول کا گھر کہ ان میں شامل ہے؟ فرمایا یہ گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے، اس کی حرمت کا خیال رکھنا۔ یہ تمام تر چیزیں ختمی مرتبہ دیکھ رہے تھے، اس لیے میں نے جنگ غزوہ تبوک کے بعد ختمی مرتبہ کو ان 18 مہینوں میں کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ ادھر سوموار کے دن ختمی مرتبہ کی رحلت ہوئی، اور آپ کی رحلت کے موقع پر ایک شخص ہے، میں نے جو پڑھا ہے کتابوں میں عجیب ہے، میں عام طور پہ وہ چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، لیکن میں اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک شخص ہے کہ جس کی آستینیں الٹی ہوئی ہیں اور پاؤں میں جوتے نہیں ہیں اور منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، اور تلوار لے کر ایک ابلہا انداز میں جس طرح دیوانگی تاری ہو کسی پر، گلیوں میں اسی پر دوڑ رہا ہے، اور یہاں تک کہ حذیفہ کے غلام صالح کو، جسے جناب حذیفہ یمانی نے آزاد کر دیا تھا، اسے 3 مرتبہ بھیجا جو فلاں کو بلا کے لاؤ، اور کسی نے کہا کہ ابھی میں مصروف ہوں، اور خود پیغمبر کرام اسلام کی وفات کے حوالے سے وہیں پہ مصروف ہوئی تھی، تو تیسری مرتبہ کہا بہت ضروری امر ہے، یہاں تک کہ تیسری مرتبہ جیسے وہ فرد آتا ہے تو اس کے ہمراہ سقیفہ بنی سعدہ کی طرف یہ 3 افراد چلتے ہیں، ایک حذیفہ کا غلام سالم، ایک ابو عبیدہ جراح، ایک دو، اس کے علاوہ 2 افراد، ان کے پیچھے 5واں فرد عبد الرحمن بن عوف مکی، وہ بھی پہنچا۔ پھر خلیفہ سقیفہ بنی سعدہ میں کیا ہوا، چونکہ انصار کو غزوہ تبوک سے لے کر اب 18 مہینوں میں اچھے سے اندازہ ہو چکا تھا کہ خلافت علی علیہ السلام تک قطعی طور پر نہیں پہنچے گی، افراد کی مکمل تیاری ہے، ہم ہر اعتبار سے ہر زاویے سے تیار ہے، تو اس لیے کہا کہ اس جلدی میں کم سے کم ہم تو وہاں سقیفہ بنی سعدہ میں جمع تھے، ساتھ میں عبادہ جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے، اب چل نہیں سکتے تھے، بخار کی کیفیت میں تھے، آپ کو اس طرح سے چارپائی پہ اٹھا کے لایا گیا، اور اب تو میں ہو رہی تھی، لیکن بالآخر انصار ان کی خلافت پر آمادہ ہو کے تیار ہو گئے۔ ایسے میں یہ 4 افراد پہنچے، اور پھر 4 افراد، ان میں ایک چیز مکتوب جو پہلے سے طے تھی، اسی لیے ابو عبیدہ جراح کو امین امت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جب ابو لولو فیروز نے ایک فرد کو زخمی کیا تو پھر وہ جو زخمی فرد تھا اس نے 2 افراد کے نام لیے کہ اگر 2 افراد زندہ ہوتے تو میں ہرگز سورہ نہ بناتا، اگر ابو عبیدہ جراح زندہ ہوتا اسے اپنا جانشین منتخب کر لیتا، اور اگر حذیفہ کو غلام سالم ہوتا اسے اپنا جانشین منتخب کر لیتا اور میں سرخرو ہو جاتا، اور اگر خدا مجھ سے پوچھتا کہ کسے اپنا جانشین بنا کے آئے ہو، کسے خلیفہ منتخب کر کے آئے ہو، تو میں کہتا کہ میں امین امت اور دنیا کی کائنات کے سارے ترین فرد کو خلیفہ منتخب کر کے گیا ہوں۔ تو ان حالات میں یہاں پر یہ جو ہوا، خود سقیفہ بنی سعدہ میں قریش جیسے افراد پہنچے، اور تفصیلات جو کہ وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے دوسرے مقام پہ پہنچنا ناگزیر ہے، تو ان حالات میں ساتھ میں عبادہ قطعی طور پر دستبردار نہیں ہو رہے تھے، اسی طرح سے انصار کی اکثریت، لیکن ایک فرد جو جذباتی ہو رہا تھا، غصے میں
کبھی ادھر کبھی ادھر دوڑ رہا تھا. تو ایک پہلا فرق اس نے کہا کہ نہ پہلے میری بات سنیں, تحمل سے بات سنیں. کہا ٹھیک ہے آپ کی خدمات ہیں, آپ کی قربانیاں سب بجائے خود, لیکن ختمی مرتبہ نے فرمایا تھا کہ خلیفہ میرے خاندان سے ہوگا, قریش سے ہوگا, اور ہم ختمی مرتبہ کے خاندان والے, لہٰذا اس طرح سے خلافت کا انعقاد ہوا. عبد الفتاح عبد المقصود مصر کی میراث اہل سنت عالم میں احوال بیت سے متعلق ایک تفصیلی مفصل کتاب لکھی, تمام تر جزیات کو بیان کیا. اور اس کے بعد قبیلے بنو اسلم کے 750 افراد جو صحرا نشین تھے, بادیہ نشین تھے, اور اسلام سے متعلق کوئی زیادہ آگاہی نہیں رکھتے تھے, بس کلمہ پڑھ لیا, ابتدائی حد تک عبادات کر لیتے تھے, اسلام کے معارف, اسلام کی وسعتیں, گہرائیاں ان سے زیادہ باخبر نہیں تھے. جب یہ آئے اور دل کو خبر ملی صحیفہ بنی سعدہ کے حالات, اور یہ دیکھا اس طرح سے ہجوم چلا آ رہا ہے, تو پوچھا کہ کیا ہوا. تو وہ فرد صاحب شمشیر جو ہنگامی اور ہزیانی کیفیت میں تھا, ان کے سردار سے ملا, کہا کہ تم جو تجارت کے لیے آئے ہو یہاں پر انبار لینے کے لیے, تو تمہیں جو کچھ چاہیے سب کا سب میں تمہیں دوں گا, اور بغیر قیمت کے معاوضے کے تمام جنس تمہارے سپرد کر دی جائے گی اگر تم اس خلافت کے انعقاد میں ہماری نصرت کرو, مدد کرو, حمایت کرو, تائید کرو. اور یہ 750 یہ افراد جو بدو تھے, بادیہ نشین تھے, اور عرب کے جو آداب اور رسومات اور ان سے بے بہرا تھے, اس لیے یہ سختی کرتے تھے. اور اگر کوئی بیعت کرنے سے انکار کرتا تھا, یہ مٹھی بھینچ کر اپنے ہاتھ پیچھے کھینچتا تھا, تو یہ سختی سے اسے پاؤں سے, بکوں سے, ٹھڈوں سے, اس طرح سے زبردستی سے, زور سے یوں بیعت ہاتھ کھول کے اس کا ہاتھ نوزاد خلیفہ کے ہاتھ پہ رکھتے, اور اسے پھر کہا جاتا, وہ فرد صاحب شمشیر کہتا ہر ایک کو کہ جب تم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا تو بیعت ہو چکی, اب بیعت چھیننے کے معاملے میں محتاط رہنا. اب یوں یہ حالات ہے, اور مسلسل 3 دن تک یہی صورتحال جاری رہی. پیغمبر کی رحلت ہوئی ہے, پیغمبر کی شہادت ہوئی ہے, سوموار کے دن, پھر سوموار کی رات گزر گئی, منگل کا دن, منگل کی رات گزر گئی, بدھ کا دن, بدھ کی رات گزر گئی, اور بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب ہنگام سحر تک مرتبہ کی اس طرح سے تدفین ہوتی ہے. اور 3 دنوں میں 3 راتوں میں, جبکہ ایک ایک کر کے انصار مہاجرین سب سے پہلے مولوی متقیہ نے نماز جنازہ ادا کی, اس کے بعد پھر بنو ہاشم نے, پھر مہاجرین نے, پھر انصار نے. لیکن جب لوگوں نے پوچھا مولوی متقیہ سے کہ کون جب امامت کرائے گا, فرمایا کہ نہ کوئی پیغمبر کی زندگی میں امام بن سکتا ہے, نہ کوئی پیغمبر کے جسد مطہر پر امامت کروا سکتا ہے, تو پھر کیا کریں. پھر ایک ایک فرد ایک ایک کر کے نماز پڑھے. ان کیا پڑھے, کتنی تکبیریں پڑھے, فرمایا بس یہ پڑھو سورہ واقعہ احزاب کی 56 نمبر آیت کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہر فاتحہ آیت پڑھ کے الگ ہوتا رہا, یہاں تک کہ سوا زید بن سہل نے ختمی مرتبہ کی قبر کھودی. اس کے بعد پھر 4 شخصیات نے ختمی مرتبہ کو قبر میں اتارا. خود اس میں حضرت عباس بن عبد المطلب ہے, خود فضل بن عباس ہے, اسی طرح سے اسامہ بن زید ہے, مولوی متقیان ہے. اور اس کے بعد انصار نے خواہش کی کہ حضرت ہماری بھی نمائندگی ہو جائے, اس میں شامل ہو جائے, تو اسی طرح سے ان میں سے ایک فرد کو شامل کیا گیا, اور یوں ختمی مرتبہ کی تدفین ہوئی. لیکن مسلسل 3 دن یہ افراد غیر حاضر تھے. اور اس کے بعد کے جو مراحل ہیں, یہاں تک کہ پھر بعد میں آتے یا خود جناب صدیق کبریٰ سلام اللہ علیہ کو تعزیت پیش کرتے یا باقی کے مراحل, لیکن نہ. پھر پہلے مرحلے میں اب حق کے سیدہ کو غصب کیا گیا. میں شرمندہ ہوں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, انہی لفظوں پر روک رہا ہوں. حق غصب کیا گیا, اور پھر جو کچھ کیا گیا, جو کام کیے گئے ان چند دنوں میں, ان میں سے ایک کام سیدہ کے حق کو, فدق کو چھوٹا باغیچہ نہیں تھا, فدق ایک بہت بڑا قریہ تھا. اور فدق کی جو سالانہ آمدنی تھی, جسے مورخین نے لکھا سالانہ اس کی آمدنی 70,000 سونے کے سکوں سے لے کر 1,20,000 سونے کے سکوں پہ تھی. تو فدق بن حام نے اس جگہ کو آباد کیا تھا, اور یہ خیبر سے زیادہ سرسبز و شاداب اور زرخیز جگہ تھی. اور جب خیبر میں یہودیوں کو شکست ہوئی, تو ان کا جو سردار تھا یوشع بن نون, فدق کا سردار, خود تو نہیں آیا تھا, لیکن چند یہودی جو کہ فدق سے آئے تھے خیبر کی جنگ میں شرکت کے لیے, تو اب یوشع بن نون کو پریشانی لائی, کیونکہ مبادہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ختمی مرتبہ ہم پر بھی جنگ کرے اور فوج لشکر کشی کرے. تو اس نے تو فدق ختمی مرتبہ کو پیش کیا. اور جیسے ختمی پیغمبر اسلام کی ملک خاص ہے, جہاں قرآن مجید فرماتا ہے کہ یہاں پر مسلمانوں نے اس جگہ کو فتح کرنے کے لیے گھوڑے نہیں دوڑائے, جنگیں نہیں لڑی, کوئی زحمت نہیں کی. یہ پیغمبر اسلام کی ملک خاص تھی. اور پھر جیسے یہ آیت اتری کہ وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ, تو پھر پیغمبر اسلام نے جبرائیل سے پوچھا, یہ امام حجت ہے, پوچھا کہ بتاؤ ذی القربیٰ سے مراد کون ہے, حقہ سے مراد کیا ہے. تو کہا ذی القربیٰ سے مراد آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا ہے, حقہ سے مراد فدق ہے. ختمی مرتبہ نے اسی وقت فدق کو لکھا, تحریر لکھی, وثیقہ لکھا,
اور یہ صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سپورٹ کیا، اور مولے متقیان کو، سلمان فارسی کو، ایمن جو ختمی مرتبت کی بچپن میں انہیں پرورش کی تھی، اور یہ زید بن اسامہ بن زید کی والدہ تھی، اور ختمی مرتبت نے ان سے متعلق کہا کرتے تھے کہ امی بعد امی، اور زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی، اور یہ بہت جلیل القدر شخصیت ہے ایمن جو آخر وقت تک مولے متقیان کی وفادار رہی، اور یہ ایمن وہ شخصیت تھی جو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ہمراہ دربار تک گئی تھی، اور قدم قدم پر آخر وقت تک ساتھ دیا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا، انہیں گواہ قرار دیا ختمی مرتبت نے، اور اس کے بعد پھر برابر 4 سال سیدہ کے مزار فدق پر، یہ مدینہ سے 140 کلومیٹر کے فاصلے پر سرسبز و شاداب باغات کا ایک بڑا مجموعہ جس کے اندر خود ایک قلعہ بھی تھا، تو یہاں پر 4 سال مسلسل، البتہ ان 4 سالوں میں فدق کی ایک کھجور بھی سیدہ کے گھر استعمال نہیں ہوگی۔ جناب سیدہ اسی طرح سے اس مال کو ابن یتیموں میں، مساکین میں، مفلوق الحال تو ہداس تو ہدامن اور غرباء امت میں تقسیم کرتی تھی، اس لیے کہ اس کے دینے کا فلسفہ یہ تھا۔ ختم مرتبہ نے فدق کیوں دیا تھا؟ سیدہ زہرا بضعۃ منی کا، یعنی فاطمہ میرا حصہ ہے، یعنی فاطمہ کو دے رہے ہیں، گویا خود کو دے رہے ہیں، تاکہ جیسی علی کی حکومت شروع ہو تو فدق علی کو منتقل کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت چلانے کے لیے 2 چیزیں چاہیے، ایک افرادی قوت چاہیے، دوسری اقتصاد، معیشت، اکانومی۔ تو افرادی قوت کے حصول کے لیے حکم خدا سے ایک غدیر کا اجلاس منعقد کیا جس میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد سے بیعت کروائے گی، اور پھر معیشت کے لیے، حکومت کو چلانے کے لیے فدق دیا گیا ہے۔ اس لیے فدق کی یہ ذاتی مصارف کے لیے نہیں دیا گیا۔ اب وقت نہیں کہ میں اس کی جزیات کو بیان کروں، لیکن حزب حاکم نے فدق چھینا، کیوں چھینا؟ اس کی بھی بہت ساری مجبوریاں تھیں۔ یہ اتنا بڑا رزق تھا کہ مورخین نے بیان کیا کہ حزب حاکم کی حکومت ختم ہو سکتی تھی، اس کے باوجود لیکن چونکہ مسارے کا سارا بیت المال سردار بنو امیہ ابو سفیان کو اٹھا کے دے دیا تھا، اس کو منہ بند کرنے کے لیے، خود کو اس کے شر سے بچنے کے لیے، اسے ساتھ شامل کرنے کے لیے، تو اب مرتدین زکوٰۃ کے نام پہ جو جنگ کرنی ہے، لوگوں کو وظیفے دینے، ورنہ بغاوت شروع ہو جائے، کیا کریں؟ حق کے سیدہ پر ہاتھ صاف کرنا چاہا، اس لیے پھر فدق کو اپنی تحویل میں لیا، اپنے قبضے میں لیا۔ یہ تمام تر توصیات، اور آخری جو انداز کروں آپ کی خدمت میں، اب جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ حزب حاکم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ صدیقہ کبریٰ کبھی اس انداز سے گھر سے باہر آ کر ہزاروں لوگوں کے سامنے گفتگو کر سکتی ہیں، اپنے حق کے لیے آواز بلند کر سکتی ہیں۔ ہر طرح سے وہ مطمئن تھے، خوش تھے کہ ہم نے حکومت بنا لی ہے، انصار کو خاموش کر لیا ہے، اور ان کی بیعت بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، مہاجرین کو بھی شامل کر لیا، بنو امیہ کو بھی علی مجبور ہے، تلوار نہیں اٹھا سکتے ان کے ساتھ ہی، چونکہ اس وقت اسلام اگر علی تلوار اٹھائے تو اسلام کی نابودی، اس موضوع کو میں کسی اور مقام پر تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ اب مطمئن تھے، خوش تھے کہ ہماری حکومت قائم ہوگی، لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان تمام تر اطمینان کے باوجود اس سکوت، سناٹے اور خاموشی میں ایک ایسی آواز ہے کہ جب بلند ہوگی تو قیامت تک اس آواز کو کبھی خاموش نہیں کیا جا سکتا، یہاں تک کہ وہ بیوی صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا گھر سے چلی اس عالم میں کہ جب بنو ہاشم کے مرد آپ کے ساتھ چلنے لگے تو فرمایا کہ نہ، مردوں میں سے کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ جانتی تھی کہ اگر کسی مرد کو ساتھ لے لیا تو آپ کی نہضت اور آپ کی تحریک اور آپ کے جہاد کو منفی رنگ دے دیا جائے گا کہ یہ تو لڑنے کے لیے آئے تھے، یہ تو لڑائی کے لیے آئے تھے۔ اس لیے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے جہاد کے لیے جو روش اختیار کی، جو انداز اختیار کیا، جو اسلوب اختیار کیا، شہید پاک صدر میں بہت وسیع اور خوبصورت جملہ کہا، سیدہ اپنے ہمراہ لشکر لے کے چلی۔ کون سا لشکر؟ الفاظ کا لشکر۔ ہر لفظ ایک مستقل سپاہی تھا جو سیدہ نے بلند کیا، اور اس طرح سے کہ ہر لفظ تاریخ بشری میں ابدی حیثیت اختیار کر گیا۔ اور سیدہ نے کہاں سے بات شروع کی؟ 17 موضوعات کو بیان کیا اپنے خطبے میں، اور کہاں سے بات شروع کی؟ جہان بینی سے بات شروع کی۔ اس لیے بتانا چاہا کہ جو خلیفہ ہے، حاکم ہے، جو پیغمبر اسلام کی مسند پر بیٹھ رہا ہے، اسے جہان بین ہونا چاہیے۔ اگر وہ جہان بین نہیں ہوگا، اگر جہان بین نہیں ہوگا تو وہ جہان خار بن جائے گا، درندہ بن جائے گا۔ اور پھر کس طرح سے حزب حاکم کی جہالت کو اس پر بیان کیا؟ سب سے پہلے ہبہ کو بیان کیا۔ ہبہ 4 سال خود تصرف میں رہا فتح، تو فتح تو سیدہ کا حق ہے، اگر آپ مدعی ہو تو پھر جو مدعی ہے وہ گواہ کے لے کے ہے، گواہ تو سیدہ کے ذمے نہیں ہے۔ یہ مولے متقیان وہاں پر موجود تھے، اور حزب حاکم سے کہا کہ اگر میں
کسی مسلمان کے پاس کوئی چیز موجود ہے اور میں دعویٰ کروں کہ یہ میری ہے، تب بتاؤ کہ پھر گواہ میرے ذمے ہوں گے یا اس کے ذمے؟ تو حزب حاکم نے کہا کہ آپ کے ذمے، چونکہ وہ قبضہ اس کے پاس ہے، آپ مدعی ہیں۔ تو کہا پھر اس اعتبار سے صدیق کبریٰ کے قبضے میں 4 سال، یہ خود پہلا جس کو کہتے ہیں قاعدہ ید فقہ میں کہ فتق تو خود سیدہ کے تصرف میں، وہاں پر 4 سال سے بیوی کے مظاہرے کام کر رہے ہیں۔ تو اگر تم مدعی ہو کہ فتق تمہارا ہے تو تم گواہ لے کے آؤ، نہ کہ تم نبی ذاتی سے گواہ کو طلب کرو۔ اور پھر اگر ہبہ کا انکار کرتے ہو، قبضے کا انکار کرتے ہو، پہلی دلیل قبضہ، دوسری دلیل ہبہ، تیسری چیز وراثت ہے۔ اور اگر پھر جھوٹی حدیث کھڑی گئی جس کے حزب حاکم کے علاوہ کوئی دوسرا راوی نہیں تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم کوئی نورث، ہم کوئی وراثت نہیں چھوڑتے، جو بھی چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتی ہے، تو یہ خود قرآن کے خلاف ہے۔ اور پھر کیا انبیاء ما سبق، اور کہا اگر صرف یعنی حدیث گھڑتے ہوئے اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھا گیا کہ انبیاء کی بات کی جا رہی ہے، در حالی کہ انبیاء ما سبق کا تو قرآن نے خود ذکر کیا ہے، ہر نبی اپنی وراثت چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کی اولاد کو اس کی وراثت مل رہی ہے۔ اگر صرف پیغمبر کا نام لے لیتا حزب حاکم تو بھی بات بن جاتی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرا کوئی وارث نہیں ہے، لیکن نہ، حزب حاکم کے دہن سے جو بات نکلی ہے کہ ہم انبیاء کے گروہ کسی کو اپنا وارث قرار نہیں دیتے، تو اس کے جواب میں سیدہ زہرا نے قرآن حکیم کی وراثت کی تمام تر آیات کو ایک ایک کر کے بیان کرنا شروع کیا اور فرمایا کہ وراثت زائل ہوتی ہے یا کفر کی وجہ سے یا قتل کی وجہ سے۔ اگر اولاد اپنے باپ کو قتل کر دے تب اس کو وراثت نہیں ملتی، اگر باپ مسلمان ہو اولاد کافر ہو جائے تب وہ وراثت سے محروم ہوگا۔ کیا تم مجھے کافر سمجھتے ہو؟ یا اس مرحلے پر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حق میں جو قول متقیان نے پھر جو گفتگو کی ہے، کہا کہ اگر کوئی شخص سیدہ زہرا سے متعلق ایسی بات کرے کہ اگر آپ کے اوپر حد جاری ہو تو کیا تم ان گواہوں کی گواہی کو قبول کر لو گے؟ تو حزب حاکم نے کہا یقیناً اگر نصاب مکمل ہو تو میں ان کی گواہی کو قبول کروں گا۔ تو مولانا متقیان نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تم اسلام سے نکل جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے۔ کہا کیسے؟ وہ اس لیے کہ جس ہستی کو حق تعالی نے صادقہ قرار دیا ہے اور خدا نے اپنی توحید پر جس کو اپنا گواہ قرار دیا ہے، اگر تم اس کی گواہی کو رد کرو گے، بہرحال تفصیل کے ساتھ سیدہ زہرا یوں دلائل کے اوپر دلائل اس طرح سے کہ حزب حاکم کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا انکار کا، اور خود مجبور ہوا حزب حاکم کہ پہلے جو مسلسل انکار کر رہا تھا، پہلے قرآن کو چھوڑ کر حدیث کی طرف آیا، پھر حدیث کو چھوڑ کر دوبارہ قرآن کی طرف آیا، لیکن سیدہ نے ہر طرف سے جب اس کے راستے کو مسدود کیا تو ایک مرتبہ مجبور ہو کر وہ جو پہلے تحریر کو پھاڑ چکا تھا اب دوبارہ اس تحریر کو لکھ رہا ہے، اور لکھنے کے بعد سیدہ کی سپورٹ کی، اور سیدہ بس میں شرمندہ ہوں، آخری دن تھا، میری خواہش میں تفسیر کے ساتھ مسائل پڑھتا، لیکن چونکہ وقت سے اوپر ہو چکا ہے اس لیے صرف 2 جملوں پر مجلس ختم کر رہا ہوں۔ پروردگار جن جوانوں نے عزیزوں نے ان مجالس کے انعقاد میں کوشش کی اور یہ ماحول بنانے کی، سیدہ زہرا کی عظمت اور آپ کی صداقت اور حقانیت کی، آپ کا یہاں پر جمع ہو جانا یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں، غیر معمولی بات ہے۔ عام مجالس سے ہٹ کر آج کی مجلس میں، سیدہ کی شہادت کی مجلس میں، ان ایام فاطمیہ میں اگر کوئی مصروفیات چھوڑ کر آتا ہے، اپنے کام چھوڑ کر آتا ہے، آرام چھوڑ کر صف عزا میں بیٹھتا ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیتے ہیں کہ پروردگار میں تیرے حبیب کی بیٹی فاطمہ زہرا کی صداقت کا اعلان کرتا ہوں، میں ان لوگوں کو جھوٹا قرار دیتا ہوں جنہوں نے سیدہ زہرا کو جھٹلایا تھا، جنہوں نے سیدہ زہرا کو گھنٹوں تک اپنے دربار میں کھڑے رکھا تھا، جنہوں نے سیدہ زہرا کی تکذیب کی تھی، جنہوں نے سیدہ زہرا سے متعلق ستم کیا تھا، یہاں تک کہ سیدہ کھڑے ہو کر برابر بار بار پوچھتی رہی بتاؤ کیا میں تمہارے سچے نبی کی سچی بیٹی نہیں؟ کسی ایک فرد نے بھی تائید بھی نہیں کہا، بس شرمندہ ہوں، ایک جملہ کہہ کے مجلس ختم کر رہا ہوں، یہاں تک کہ سیدہ پلٹی اور جب دربار سے آئی تو وہ تحریر حزب حاکم نے جو دی، دوسرے فرد نے غصہ کیا کہ یہ تحریر کیوں لکھ کے دی، اب تو فقط واپس کرنا پڑے گا، کہ کیا کروں، میرے پاس چارہ نہیں تھا۔ ایک مرتبہ بس جانے کی، دربار میں جو آنے کی ترتیب تھی وہ الگ تھی، جو واپسی کی ترتیب تھی وہ الگ تھی۔ سیدہ زہرا جب دربار میں آئی تھی تو حسین ابن علی کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، دوسری جانب زینب کبریٰ کو انگلی سے پکڑ کے چل رہی تھی باقی خواتین کے درمیان، لیکن واپسی پر جو ترتیب تھی امام حسین اپنے بابا علی کے ساتھ آگے آگے چل کے جا رہے تھے، اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا امام حسن مجتبی کے ہمراہ چل کے تھوڑا فاصلہ ہو گیا تھا، پیچھے پیچھے چل کے آ رہی تھی، اور وہ فرد جو دوسرے پر غصہ کر رہا تھا کہ یہ تحریر کیوں دی، ایک مرتبہ کہا کہ میں مجبور ہو گیا تھا اس لیے لکھ کے دے دی، اور مشکل روایت ہے، میں اشارتاً پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ ایک مرتبہ آخر خود سوچئے گا کیا وجہ ہے کہ امام حسن مجتبی زندگی میں کبھی اس گلی سے دوبارہ نہیں گزرے تھے۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ یہ گلی تو آپ کے گھر کے بہت قریب ہے لیکن آپ گھوم کر دوسری گلی سے آتے ہیں پھر گھر آتے ہیں، تو فرمایا کہ جیسے اس گلی سے گزروں تو مجھے کوئی وقت یاد آ جاتا ہے
ایک ایسا واقعہ تھا جس کے گواہ صرف اور صرف امام حسن مصطفیٰ تھے، در حالی کہ سیدہ زہرا 75 یا 95 دن جب تک زندہ رہی اپنے داہنے رخسار کو کپڑے کے نیچے گھر کے اندر اس چادر کے نیچے چھپا کے رکھتی تھی، اور امام حسن بار بار اپنی ماں کے گلے لگ کے جو ماں اور بیٹا گریہ کیا کرتے تھے۔ کیا ہوا تھا؟ یہ ہوا تھا کہ ایک دوسرا فرد جب پیچھے پیچھے آیا، دوڑا دوڑا آیا اور آ کر سیدہ زہرا کے قریب پہنچا، اور متقیان امام حسین زینب کبریٰ کے ہمراہ آگے جا چکے تھے۔ امام حسن اپنی مادر گرامی سیدہ زہرا کے ہمراہ تھے کہ ایک مرتبہ اس شخص نے آ کر روکا راستے میں اور کہا نبی صاحب یہ وہ تحریر جو آپ کو لکھی ہوئی کچھ دیر پہلے دی گئی تھی مجھے واپس کر دیجیے۔ فرمایا وہ ہمارا حق ہے، ہرگز واپس نہیں کریں گے، کہ اگر واپس نہیں کریں گی میں زبردستی آپ سے لوں گا۔ ایک مرتبہ سیدہ نے فرمایا میں ہرگز تجھے نہیں دوں گی، اس کے بعد مجھے معاف کیجیے گا۔ یہ شخص ایک قدم آگے بڑھا، سیدہ ایک قدم پیچھے ہٹی، یہ پھر ایک قدم آگے بڑھا، سیدہ پھر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اس نے تیسری مرتبہ جب قدم آگے بڑھایا، اب پیچھے دیوار تھی، ایک مرتبہ اس شخص نے پھر کہا نبی ذاتی تحریر مجھے دے دیجیے۔ فرمایا ہرگز نہیں دوں گی، اب مجھے معاف کیجیے گا۔ اس شخص نے اپنا بازو فضا میں بلند کیا اور ایک تماچا سیدہ زہرا کے رخسار اطہر پر مارا، فاطمہ زہرا زمین پر گری۔ امام حسن اپنی مادر گرامی فاطمہ زہرا کو اٹھا کر